السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو انجوائے کریں گے۔ خبردار خبردار اگر کسی نے صبرین کی سائی لی اور خبردار اگر شہزام کو برا بھلا کہا تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شہزام نے کئی بار صبرین کو اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ولید اور عزت سے نہیں ملے۔ کیا ایز اے ہسبینڈ ولید شہزام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ غلط ہے اپنی بیوی کے لیے کہ وہ غیر مردوں سے نہ ملے، ضرورت کے علاوہ بات نہ کرے؟ جب شہزام نے صبرین کو کہا کہ وہ ولید کے ولا کی رینوویشن چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینی چاہیے تھی، بھلے اس کا کریئر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ولید کے ولا کی رینوویشن اگر وہ چھوڑ دیتی تو صبرین بے روزگار ہو جاتی، نہیں۔ جاذب اس کے لیے کتنا زیادہ کمفرٹیبلٹی پیدا کرتا ہے، اس کا فرینڈ ہے، ہر طرح سے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ولید کے ولا کی رینوویشن چھوڑ کے وہ جاذب کمپنی کی کسی اور ولا کی کسی اور پروجیکٹ کی رینوویشن کا کام بھی لے سکتی تھی۔ جب صبرین کو پتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے کہ وہ ولید یا عزت سے ملے یا ان سے کوئی بھی تعلق رکھے، تو رینوویشن کے دوران تو ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ جب آپ ایک جگہ پر ایک ساتھ کام کریں گے تو حالات اور واقعات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا بار بار ایک دوسرے سے سامنا ہوگا، بار بار ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ شہزام کی ایز اے ہسبینڈ اپنی وائف سے ڈیمانڈ غلط تھی، ٹھیک ہے؟ جبکہ صبرین اپنے مطلب کے لیے اس کو کیس جیتنا تھا۔ ابھی بھی صبرین یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ناٹک کرنا پڑے گا، میں اس ناٹک کو لے کے چلوں گی، ابھی تک بھی وہ سنسیئر نہیں ہے۔ صبرین نے شروع سے شہزام کے ساتھ زیادتی کی ہے، زبردستی سے شادی کی، اس کو نشہ دیا، اپنے مطلب کے لیے اس نے ہر چھل کپٹ کیا، ہر ایفرٹس ڈالے، لیکن جب اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے تو اس کے ایفرٹس جو ہے نا وہ فریبی ہو گئے۔ مطلب ایک بندے نے آپ کا اتنا ساتھ دیا ہے، عزت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اس کے ساتھ اتنی سنسیئر تھی، اس نے رکھ کے آپ کو چمار دیا ہے۔ شہزام نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے زبان کا غلط ہے، اس کے الفاظ کڑوے ہوتے ہیں، وہ طنز و طعنے کرتا ہے، مانتی ہوں، لیکن ہر برے وقت میں اس کے ساتھ جو ہے نا شہزام کھڑا رہا ہے۔ ایز اے ہسبینڈ اس کی ذمہ داری اس نے پوری کی ہے، ہر جگہ اس کو سیکیور کیا، ہر جگہ اس کو سیو کیا، جو ایز اے ہسبینڈ اس کی ذمہ داری ہے وہ اس نے پوری کی، ٹھیک ہے؟ لیکن بیوی کی حیثیت سے صبرین نے اب تک شہزام کے لیے کیا کیا ہے؟ نتھنگ۔ صرف دھوکہ دینے کے علاوہ صبرین نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس رشتے کی بنیاد دھوکے پر رکھی جائے وہ رشتہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ دوسرا، اللہ میاں غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے غلطیاں کی، آپ نے اسے سیکھا، آپ نے لوگوں کو پہچانا، آپ نے جانا کس کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے ان سب لوگوں کو موقع دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن جس نے آپ کا ساتھ دیا آپ نے اسی کو موقع نہیں دیا، آپ اسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے، میاں بیوی کے رشتے میں ہے، نکاح میں ہے، آپ اسی کے ساتھ چھل کپٹ کر رہی ہیں۔ دیٹس ٹوٹلی انفیئر۔ اگر کوئی لڑکی میرے پاس آئی نا صبرین کی فیور لینے کے لیے تو میں نے رکھی ہوئی ایک ڈنڈی موٹی والی تاکہ اس کا نا دماغ اچھے سے درست ہو جائے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ جھوٹ اور کوئی بھی مکر فریب، کوئی بھی دھوکے کے ساتھ اس رشتے کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ ڈیفینیٹلی جب ہسبینڈ اور وائف کو، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے تو کیسے کیسے ایک دوسرے کی چیزیں آپ کے ساتھ چھپ سکتی ہیں، آپ سے چھپ سکتی ہیں؟ تو میں اس ناول سے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا سبق بھی حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ فینٹیسی ہے، ٹھیک ہے، فن ہے، ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ناول پڑھتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، لیکن ان میں سیکھ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کی اصلاح بھی ہوتی ہے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ صبرین اس وقت شہزام کے سنسیئرٹی سے آگے بڑھنے کو بھی جو ہے نا وہ اپنے مکر و فریب سے خراب کر رہی ہے۔ دیٹس ٹوٹلی انفیئر وتھ شہزام۔ شہزام نے اپنی ہر ریسپانسبلٹی پوری کی ہے، زبان کا کڑوا ہے، طنز کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری وہ پوری کرتا ہے۔ صبرین اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے؟ نہیں، اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ نہ ملنا، پھر بھی وہ کیا کہنا چاہیے
اس کے ساتھ گئی. ایک لڑکی کو نا اتنا غائب دماغ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہو ٹیکسی کر کے بھی جا سکتی تھی. عزت کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو میں تو کہتی ہوں عزت دنیا کا آخری بندہ بھی ہوتا نا تب بھی صبرین کو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ، خبردار کسی نے صبرین کی سائڈ لے کر، پھر بتا رہی ہوں. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ایپیسوڈ نمبر ہے 44. ناول کا نام ہے روزانہ زندہ اور رائٹر ہیں اس کی رکشا بسمل. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں تو شہزام کو صبرین کے بالکل قریب دیکھ کر حیرت سے پھٹنے کو قریب تھی. وہ محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ تھا ان دونوں کے بیچ جو اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہو سکتا ہے. اس کے علم کے مطابق تو شہزام نے صبرین کی کورٹ کیس میں مدد کی تھی بس. تو تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شہزام نے ابرو چڑھا کر کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ کر اسی کے انداز میں پوچھا. پھر صبرین کے ہونٹوں پر جھکا، پھر وہاں سے ہٹ کر اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا، جبکہ صبرین بس سن سی اس کی گرفت میں اس سے لگی کھڑی رہی. شہزام نے اس کام سے فارغ ہو کر عزت کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور صبرین کو حصار میں لے کر بولا، یہ میری عورت ہے، 100 اس سے دور رہنا، ورنہ دوسری صورت میں نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے. عزت مکمل سکتے میں آ چکا تھا. یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل فہم تھی، ناقابل قبول تھی. یہ ناممکن ہے، ناممکن. سبھی تم سے محبت نہیں کرتی. وہ نفی میں سر ہلانے لگا، پھر صبرین کو دیکھ کر سوالیہ ہوا. سبھی کیا چل رہا ہے؟ یہ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہ الجھ رہا تھا اور صبرین بنا کسی تاثر کے کسی بت کی طرح کھڑی تھی. اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی. آج کے دن کا اس نے کئی بار تصور کیا تھا کہ کس طرح شہزام کے ساتھ وہ عزت کے سامنے آئے گی اور فخر سے گردن اٹھا کر شہزام کا ہاتھ تھام کر کہے گی، مجھ سے ملو، میں تمہاری مامی ہوں. اور آج یہ تصور پارا پارا ہو گیا تھا، اتنا کہ اس کی دھجی تک نہیں بچی تھی. یہ وقت آ تو گیا تھا لیکن اس کے تصور سے بالکل الٹ. اس تصور میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا. یا وہ خواب تھا جو ٹوٹ گیا تھا، یہ حقیقت تھی جو اٹل کھڑی تھی، سر اٹھائے کہ آؤ میرا سامنا کرو، دیکھو کہ میں کتنی بدصورت ہوں، سامنا کرو میرا. خواب سراب ہوتے ہیں تبھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور حقیقت میں بہت تلخ اور کبھی کبھار انتہائی بدصورت ہوتی ہے. ہم جب اس کا سامنا نہیں کرتے تو 2 قدم اٹھاتے ہیں، یا تو بھاگ جاتے ہیں یا پھر ڈٹ جاتے ہیں. اور صبرین نے بھی یہی کرنا تھا، ڈٹ جانا تھا، سامنا کرنا تھا. اس کا وقار بری طرح ڈیمیج ہوا تھا، بری طرح. ہاں، شہزام سوری کی نظر میں وہ بس ایک چیز تھی، استعمال کرنے کی چیز، جس کے اپنے کوئی بھی احساسات نہیں تھے، اپنے کوئی بھی جذبات نہیں تھے یا خواہشات نہیں تھی. وہ اس کی نظر میں ان عورتوں سے مختلف نہیں تھی جنہیں کام کرنے کا معاوضہ دیا جاتا ہے. تو تم اب بھی نہیں سمجھے؟ اس کا غصہ صبرین کا سپاٹ اور ساکت وجود دیکھ کر اور بڑھ رہا تھا. اس دنیا میں مفت میں تو ایک روٹی بھی نہیں ملتی، اور تم، ہاں تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس کا کیس مفت میں لڑا ہے کیا؟ اگر وہ جیل نہیں جانا چاہتی تو اسے میری فیس دینی پڑے گی، اس کے لیے چاہے یہ کچھ بھی کرے. اس نے سنگ دلی کی انتہا کر دی تھی. صبرین برف جیسی خاموشی سے کھڑی سن رہی تھی. اسے شہزام سے نفرت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، شاید اس کے سارے احساسات برف ہو گئے تھے. عزت یہ سن کر بے یقین سا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا. اس کا سر نفی میں مسلسل ہل رہا تھا. وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، مجھے تم پر یقین نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی بچپن کی دوست اور کزن جو شہزادیوں کی طرح پل کر بڑی ہوئی تھی، وہ اس قدر بری حالت میں تھی، اور یہ سب اس کی وجہ سے تھا جس وجہ سے صبرین اس حالت میں پہنچی تھی. وہی تھا اس کا مجرم. تم یقین کرو یا نہ کرو،
فضول ہے۔ شہزام نے بڑے کروفر سے صبرین کا چہرہ تھاما، جس کا رنگ لٹھے جیسا ہو رہا تھا۔ جتنا وہ مایوس اور دکھی ہو رہی تھی، اتنا ہی شہزام کی مردانہ انا کو تسکینیت مل رہی تھی۔ وہ خوش ہو رہا تھا۔ ڈیش ڈیش ڈیش، یہ لفظ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے۔ عزت سے اور برداشت نہیں ہوا تو دھاڑتا ہوا شہزام پر حملہ کرنے لپکا، لیکن شہزام نے پھرتی دکھا کر صبرین کو اپنے پیچھے کر لیا اور اس کا وار وہیں پر روک دیا۔ وار رک جانے پر عزت کے اشتعال میں اضافہ ہوا اور اس نے شہزام کے پیٹ میں لات مارنی چاہی، لیکن شہزام غافل نہیں تھا۔ اس نے اس کی ٹانگ اٹھا کر اسے زمین پر دھکیلا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر جھکتا تابڑتوڑ مکے برسانے شروع کر دی۔ اس کے باوجود بھی شہزام کا غصہ تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اسے بالکل مار دیتا۔ ابھی وہ اپنی ٹانگ اٹھا کر اسے مارنے ہی والا تھا کہ یکایک صبرین ہوش میں آئی، بھاگتی ہوئی شہزام سے لپٹ گئی۔ بس کر دیں خدارا، بس کر دیں، مر جائے گا، یہ مر جائے گا۔ وہ بری طرح سے سکنے لگی اور جیسے ہی لاشعوری طور پر وہ صبرین کی وجہ سے رکا، عزت نے موقع دیکھ کر اٹھ کر اسے منہ پر گھونسا دے مارا۔ ایک گھونسا ڈیزرو کرتا تھا شہزام۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں کا کنارہ گھونسے کی وجہ سے پھٹ گیا اور وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ شہزام کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا۔ اس نے غصے سے صبرین کو گھورا کیونکہ یہ اس کی وجہ سے ہی اسے گھونسا پڑا تھا۔ پھر جو اس نے اندھا دھند عزت پر مکے برسائے کہ اسے دھول چٹا دیتی۔ عزت کھڑا نہ رہ سکا اور نیچے گر کر تڑپنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبرین وہیں دنگ کھڑی شہزام کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے شہزام کو لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے آج پتا چلا کہ شہزام لڑنے میں کتنا ماہر ہے۔ اسے زمین پر یوں ہی بے ہوش چھوڑ کر اس نے غصے سے صبرین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے اسے سیدھا کار میں لا پٹکا اور دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اشتعال میں گاڑی تیز اسپیڈ میں بھگا دی۔ گاڑی سڑک پر بجلی کسی تیزی سے بھاگی جا رہی تھی، جس نے صبرین کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے اوور ہیڈ ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اگلے ہی پل اسے بھی باہر نہ پھینک دے۔ خوف کی وجہ سے اسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ عام دنوں کے برعکس آج شہزام سے اسے خوف محسوس ہوا۔ ولا کے کار پارکنگ میں ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر وہ غصے میں بھرا ہوا سیٹ بیلٹ کھینچ کر اتارتا باہر نکلا اور اس کی طرف آ کر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اور تقریباً گھسیٹ کر نکالا، اور ایسے ہی گھسیٹتا اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ بولو، ہمت بھی کیسے ہوئی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر مجھے مارنے کی؟ وہ چیخ رہا تھا، شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ میں نہیں، اصل میں، لیکن اس کی بات منہ ہی میں ہی رک گئی۔ ایک زبردست دھچکے سے وہ سنبھل نہ پائی تھی اور بیڈ پر گر گئی۔ اس طرح گرنے سے اسے بیڈ کی چوٹ لگی تھی، لیکن یہ چوٹ اس رویے سے زیادہ نہیں تھی جس نے اسے اندر تک چیر کر کتنے ہی ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کل سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر روتے روتے اب اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ کمزوری، بھوک اور غم سے نڈھال اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ اس شخص سے مقابلہ کرنے کی بالکل بھی ہمت نہ تھی۔ بکواس بند کرو جھوٹی عورت، شہزام اس پر بری طرح چلایا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تم پر دوبارہ یقین کر لوں گا؟ وہ اس پر جھکا آنکھوں میں آنکھ بھر کر دھاڑ رہا تھا۔ وہ سزک پڑی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے پیار کرتی ہو، کہا تھا نا؟ اس کے چہرے کو دبوچتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ لیکن یہ صرف ایک جھوٹ تھا، صرف جھوٹے الفاظ تھے تاکہ میں تمہارا کیس لڑ سکوں۔ وہ اٹھا اور اسے گھسیٹ کر اٹھایا۔ وہ لڑکھڑائی، گرنے لگی، لیکن شہزام کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے پاس کر کے پھنکارا۔ اور اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم مجھے دور دھکیل دیا۔ وہ چیخا اتنے زور سے کہ صبرین کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں بس اس کی چنگھاڑ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں عزت سے کوئی محبت نہیں ہے،
لیکن وہیں تم اس کے ساتھ کسی ہوٹل میں رات گزار آئی۔ کیا تم سمجھتی ہو مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ بولو۔ اس نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی، لب کپائے مگر کوئی لفظ ادا نہیں کر پائی۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا تھا، آنکھیں سوجن اور تھکن کا شکار تھیں، جیسے ایک پل نہ سوئی ہو۔ اگر یہ ماضی کی بات ہوتی تو وہ اسے غصے سے جھڑک دیتی، بحث کرتی، لڑتی جھگڑتی، صفائی دیتی، مگر آج وہ بری طرح تھک گئی تھی، بری طرح غمزدہ تھی۔ اس میں کچھ کہنے کی سکت ہی نہیں بچی تھی، بس دکھ سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ دکھ کا ایک دریا موزن تھا، غموں اندوہ کی گہرائی چھپی تھی، اور شکایتوں کی حکایتیں رقم تھی کہ ایک وہ شخص جو کہنے میں اس کا شوہر تھا، اس کی ظاہری ابتر حالت کو کوئی اور مطلب دے رہا تھا۔ بے اختیار پوچھ بیٹھی، کیا تم نے مجھے اس کے ساتھ ہوٹل میں جاتے دیکھا؟ آنسو لڑیوں کی طرح گال پر بہہ رہے تھے۔ اس نے ملامت بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے سوال پر وہ آپے سے باہر ہوا۔ شک کا ناگ اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اگر اس کے ساتھ نہیں تھی تو کہاں تھی؟ بولو، جواب دو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس شخص کی جیکٹ تمہارے وجود پر کیوں تھی؟ پھر اسے یوں ہی جکرتا روم کی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کی سوجن زدہ بھاری پپوٹوں والی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی حالت دیکھو، صاف لگ رہا ہے کہ تم رات بھر نہیں سوئی۔ بولو، جواب دو، کیوں ہے ایسا؟ وہ تو شکوک کے بوجھ سے جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ آئینے میں اس کی آتشی نظریں صبرین کو اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہوئی۔ صبرین کے ذہن میں رات بھر والا منظر گھومنے لگا۔ پیاری دادی کی اچانک موت، اس کا کفن میں لپیٹا ساکت مردہ وجود، اپنا گریہ کرنا، اس کے بدن میں آگ کی لپٹیں اٹھی تھی۔ پھر جیسے اسے کچھ ہوش نہ رہا، وہ پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے پھاڑنے لگی، گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے پھاڑ ڈالا، خود کو نوچنے لگی۔ دیکھ لو، دیکھ لو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیا میرے وجود پر کوئی نشان ہے؟ بولو، ہے میرے وجود پر کسی پرائے آدمی کی چھاپ؟ ہے میرے وجود میں پرائے آدمی کی بو؟ اس کا گلا چیخ چیخ کر رون گیا، وہ جیسے ہوش بلا بیٹھی تھی۔ پھر یوں ہی روتی روتی ماتم کرتی اور خود کو نوچتی رہی، جیسے جسم نہ ہو، گندگی کا ڈھیر ہو۔ اسے خود سے کراہیت آنے لگی، نفرت ہونے لگی۔ شہزام دنگ رہ گیا تھا۔ اسے صبرین سے اس طرح کے رد عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ معصوم تھی، روز اول کی طرح، اجلی پاک باز، پوتر۔ جہاں یہ خیال اس کے دل کو مطمئن کر گیا کہ وہ انچھوئی ہے، وہیں پر غصہ بھی کہ وہ عزت کے ساتھ کیوں دکھائی دی۔ اسے اپنے بہیو پر ایک لمحے کے لیے شرمساری محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی پل میں دماغ پر منفی خیالات نے حملہ کر دیا۔ شک، اپنے شک کا کیا کرتا؟ وہ بتاتی کیوں نہیں کہ کہاں تھی؟ اگر عزت کے ساتھ نہیں تھی؟ اس نے وارڈروب کھول کر جو بھی شرٹ ہاتھ آئی کھینچ لی اور اسے پہنانے لگا، لیکن صبرین نے بری طرح اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ تب وہ بھی اس پر شرٹ پھینکتا باہر جانے کو مڑ گیا۔ صبرین روتے روتے بے جان سی ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آج کے بعد تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ… وہ غصے سے دھمکاتا دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ صبرین نے سنا لیکن کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس کا آخری پیارا رشتہ اس سے بچھڑ گیا تھا، اور وہ اس کا ماتم کرتی یا شہزام کی طرف سے ملے دکھ پر روتی۔ ٹھیک ہے، بھلے قید کر لو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی نہ کہ قید میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بار بھی آزما کر دیکھ لو شہزام سوری۔ باہر نکل کر شہزام نے تھکی تھکی سی سانس لی۔ سچ کیا ہے صبرین بیگم، یہ میں پتہ کر لوں گا، لیکن اس کے بعد سزا کے لیے تیار رہنا۔ شہزام کا خیال تھا وہ کچھ دیر بعد اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے گی، اس سے معافی مانگ لے گی، لیکن یہ خیال اس کا خیال ہی رہا۔ سارا دن گزر گیا، لیکن کمرے سے صبرین کی ایک آواز کو کیا کوئی تحرک تک نظر نہیں آیا۔ وہی جامد خاموشی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا، اور ویسا ہی سناٹا شہزام اپنے وجود میں بھی
محسوس کر رہا تھا۔ دن کو ملازمہ کے ہاتھوں کھانا بھیجا لیکن ملازمہ برتن لیے واپس آ گئی۔ سر، میم کھانا نہیں کھا رہی، ساکت لیٹی ہوئی ہیں۔ شہزام نے ہاتھ میں تھما اخبار غصے میں دور اچھال دیا۔ اگر نہیں کھا رہی تو چھوڑ دو، بھوکا مرنے دو اسے۔ سر، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ملازمہ بوڑھی اور تجربے کار تھی، اسے اس نئے جوڑے کے جھگڑے پر افسوس ہو رہا تھا۔ نوجوان لوگ یوں بھی چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ شہزام اس کی عزت کرتا تھا، اس کی بات پر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ شہزام کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ خود بھی گواہ تھا کہ وہ بیدار تھی۔ تو پھر اس نے پریشانی سے اپنی پیشانی سہلائی، پھر ہچکچا کر ہادی کو فون ملانے لگا۔ ہادی، پتہ کراؤ کہ وہ رات کہاں گئے تھے۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر کال کاٹ کر فون صوفے پر پھینک دی۔ خود بھی تھکا تھکا سا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ اگر تم واقعی میں ہوٹل میں تھی تو صبرین یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا خون کروں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو گھورا۔ تقریباً شام کو 5 بجے ہادی اس کے پاس اجازت لے کر آ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ شہزام نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو پریشان سا کھڑا تھا۔ سر، آپ نے واقعی میں بھابھی کو غلط سمجھا۔ بات وہ نہیں جو آپ نے سمجھی۔ وہ رکا۔ شہزام بے صبری سے اس کی طرف بڑھا۔ سچ کیا ہے؟ بولو۔ وہ دھاڑا۔ حقیقت میں صبرین بھابھی کی دادی کی وفات ہو گئی تھی، اور عزت کیونکہ اس کا کزن ہے تو وہ اسے وہیں پر لے گیا تھا۔ ساری رات وہ جنازے کے ساتھ ہی روتی رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ شہزام کا دل کیا ہادی کو مار مار کر اس کی شکل بگاڑ دے۔ یہ تم نے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ دانت پیس کر دھاڑا۔ ہادی ڈر کر 4 قدم دور ہوا۔ میں وہ ڈر کر چپ ہوا۔ یہ تم ہی تھے جس نے مجھے آدھی ادھوری انفارمیشن دی تھی۔ شہزام نے الزام اس پر ہی رکھ دیا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ خود اس کی عقل کیا گھاس کرنے گئی تھی، جو آدھی ادھوری معلومات پر ہی چراغپا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی یاد آیا کہ وہ صبرین کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ اسے خود پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک پاک باز عورت پر تہمت لگانے جیسا گھناؤنا کام کر چکا ہے۔ وہ عورت کوئی غیر نہیں، اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ اس نے اپنی عزت کی چادر سر عام اچھال دی تھی۔ اس نے یقیناً اپنی بہت تذلیل محسوس کی ہوگی۔ شہزام نے اس کے وقار کو بری طرح کچلا تھا، جبکہ اس کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اس وقت بے حد دکھ میں تھی۔ اسے دو بول تسلی کی ضرورت تھی۔ اسے کسی اپنے کے شانے کی ضرورت تھی جہاں وہ سر رکھ کر اپنا دکھ ہلکا کر سکے۔ اسے کسی اپنے کی گرم محبت بھری آغوش کی ضرورت تھی جس کے حساب میں وہ دل کا بوجھ لٹا سکے۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہوا کہ بجائے تسلی کے دو بول بولنے کے، شہزام نے اس کی عزت نفس بری طرح کچل دی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح تھوڑی دیر پہلے ملازمہ تک اسے کہہ چکی تھی کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ملازم تک سمجھ گئے تھے، اور ایک وہ تھا جو خود آنکھیں رکھتے بھی اندھا بن گیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، کمرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی معصوم آنکھیں موندے، پیلے کمزور چہرے اور نڈھال وجود، بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی، بے حسی جیسے کوئی مردہ ہو۔ وہ بے اختیار پریشان ہو کر اس کی طرف لپکا تھا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے اس میں کوئی تحرک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں وسوسے نے سرگوشی کی۔ وہ جھکا تھا اور ہاتھ اس کی ناک کے آگے رکھ کر جانچا کہ سانس آ رہی ہے یا نہیں۔ تبھی صبرین نے اپنی مدعون نمناک بھاری پٹپوٹے کھول دیے۔ شہزام کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بیزاری کا رنگ ابھرا تھا۔ وہ اپنی نڈھال وجود کو زبردستی گھسیٹ کر اٹھ بیٹھی۔ شہزام نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دینا چاہا، تبھی صبرین نے اس کے ہاتھ روک کر بیٹی بیٹی آواز میں بول پڑی۔ مجھے قید کر کے بھی تسلی نہیں ہوئی کیا شہزام صاحب؟ ابھی کوئی اور سزا بھی دینی ہے تو دیجیے۔ شہزام کے دل کو جیسے کسی نے مسلا تھا۔ وہ اب اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ وہیں پر اسے سانس لیتے بولتے دیکھ کر سکون بھی ملا تھا۔ تمہاری دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
شرمندہ شرمندہ سا وہ شکایت کر گیا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا مگر اس کی خود ساختہ انا آڑے آ رہی تھی۔ صبرین کے پپوٹے لرزنے لگے، نظریں جھک گئی۔ بولو، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ میں ساری رات تمہیں کال کرتا رہا لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ وہ اب اس پر جھکا شرمندگی سے صفائی دے رہا تھا۔ اس کے آخری جملے پر اس نے تنزیہ نظروں سے شہزام کے شرمسار چہرے کو دیکھا۔ نہیں، صبرین نے اس کی صفائی میں کہے گئے جملے رد کر دیے۔ آپ اسی لیے پریشان نہیں ہوئے شہزام کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، بلکہ آپ اسی لیے پریشان ہوئے کہ کہیں میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ گلچھرے تو نہیں اڑا رہی۔ صبرین نے سسکی بھری، آنکھیں متوم تھیں اور آنکھوں کے متوم ہونے کا سبب جان کر اب شہزام کو دلی افسوس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ کیا کبھی آپ نے زندگی میں اپنا پیارا کھویا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اپنی جان سے پیارا اور آخری سہارا کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ اور اور جب اپنے پیارے کی میت آپ کی آنکھوں کے سامنے بے جان مردہ پڑی ہو تو کیا آپ کا دل کرے گا فون اٹھانے کو یا کسی فون کا جواب دینے کو؟ جواب دیں شہزام۔ ہوں؟ شہزام کی بالکل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ اچھی طرح اب اس کا درد سمجھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، نہ ہی آپ نے مجھ پر یقین کیا۔ شروع سے ہی آپ کے ذہن نے سوچ لیا تھا کہ میں اور عزت اگر ساتھ گئے ہیں تو یقیناً سے کہیں ہوٹل میں گلچھڑے اڑانے گئے ہوں گے۔ صبرین کے الفاظ طنز میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ جب میں رات بھر جاگتی رہی، رو رو کر غم سے رجحال ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میری تھکن کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے مجھے اس پرائے آدمی کے سامنے گھسیٹا، جیسے اچانک ہی کمرے میں آکسیجن گھٹنے لگی۔ اس کی سانس پر جیسے وزن آ پڑا تھا۔ رک رک کر گہرے سانس لینے لگی۔ اپنے لیے کہے گئے سخت الفاظ تکلیف دہ تھے اور مشکل ادا ہو رہے تھے، جیسے میں کوئی طباعی ذاتی ہوں جو اپنا جسم بیچنے نکلی ہو۔ جملہ مکمل کر کے وہ سسکنے لگی۔ اس کے الفاظ ماتم کر رہے تھے۔ آنسو ایسے بہنے لگے جیسے آنکھوں کے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ شہزام کے شانے جھک گئے، شرم سے نظریں جھک گئی، الفاظ پر چپ کی مہر لگ گئی۔ ہونٹ سل سے گئے جیسے کسی نے گوند لگا کر چپکا دیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینی چاہی تھی مگر زبان تک پر تالا پڑ چکا تھا۔ الفاظ اندر ہی اندر مچل مچل کر ماتم کرنا تھے۔ ہائے شہزام، یہ کیا کر دیا؟ تمہیں عزت کی فیلنگ کی ابھی تک کیا ہے؟ شہزام اپنی سوچ کر کو کنٹرول نہ کر سکا۔ بولا بھی تو کیا؟ وہی عزت، توبہ ہے اس شہزام سے۔ کیئر کرتی ہے میری جوتی، وہی تھا جس نے مجھے سب سے پہلے دھوکہ دیا، وہی شخص تھا جس نے مجھے اس حال پر پہنچا دیا۔ میں پہلے ہی اس کی وجہ سے اپنا وقار کھو چکی تھی، لیکن کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کو برباد کرنے والا اس کے حال کا گواہ ہو۔ میں اس بدمعاش شخص کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں اس کے بنا بھی بہت خوش رہ سکتی ہوں، مطمئن رہ سکتی ہوں، بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن اس کے بجائے کیا ہوا؟ آپ نے مجھے اس کے سامنے ایک چیز بنا دیا۔ وہ بستر پر مکے مارنے لگی، پھر بالوں میں انگلیاں پھنسا کر روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ جب تک کسی کے پاس پیسہ اور طاقت ہو تب تک کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ کیا میری کوئی عزت نفس نہیں؟ بولے شہزام، کیا میری کوئی عزت نفس نہیں بچی؟ رو رو کر وہ تھک چکی تھی، آواز رن گئی تھی، تھک کر تکیے سے ٹیک لگا گئی۔ شہزام نے اسے ہونٹ بھیج کر دیکھا۔ اس کے سب الفاظ اس کے دل پر لگے تھے، لیکن صبرین کے لہجے پر وہ پھر سے تپ گیا۔ کیا تم مجھے دھمکی دینا چاہ رہی ہو؟ اس کے جملے نے صبرین کو دل ہی دل میں ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ واقعی یہ شخص عقل سے پیدل تھا نہیں، پھر اتنی ہمت ہی نہیں جو آپ کو دھمکی دے سکوں۔ وہ پھیکا سا خشک ہونٹوں سے مسکرائی۔ میں تو آپ کی مقروض ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، میرے جسم کا بال بال آپ کا مقروض ہے۔ شہزام سوری، اس نے اپنے سینے پر مکے مار کر جتایا کہ وہ اس کی کتنی مقروض ہے۔ آپ نے میری بار بار زندگی بچائی ہے، سو میں آپ کی مقروض ہوں، چاہے آپ مجھے مار دیں، میں مقروض ہوں۔ آپ مجھے جھکاتے رہے، میں کتے کی طرح جھک جاؤں گی، کیونکہ
میں صبرین یزدانی آپ کی مقبوض ہوں، میں آپ کی حکم مدوری نہیں کر سکتی، میں غلط تھی، اب خوش؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، پھر جیسے تھک گئی اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند گئی۔ شہزام دنگ سا کھڑا تھا، وہ وکیل تھا، الفاظ کا کھیل کھیلنے کا ماہر، لیکن آج وہ بری طرح صبرین یزدانی سے آ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ کافی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ شہزام چپ چاپ بیٹھا اس کی پیٹھ کو دیکھتے شرمندہ شرمندہ سا سوچوں میں گم تھا۔ صبرین نے جب کوئی رد عمل نہیں دیکھا، کروٹ بدل کر اسے دیکھا جو ابھی تک اسٹل بیٹھا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کھانا پکاؤں؟ میں جاتی ہوں۔ وہ کمزور بازوؤں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو شہزام نے بڑھ کر اسے تھام کر روکا۔ بس لیٹی رہو، کوئی ضرورت نہیں، آرام کرو تم۔ اس نے زبردستی اسے لٹایا۔ صحیح، میں تو بھول ہی گئی تھی، آپ نے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے۔ صبرین تندیا مسکرائے۔ تابڑ توڑ دھچکوں نے اس کے ذہن کو کمزور کر کے رکھ دیا تھا اور وہ اس حد تک شوق کی حالت میں تھی۔ صبرین، کیا تمہارا ہو گیا؟ اب بس، مانتا ہوں میں غلط تھا، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، میری غلطی ہے۔ اس نے سر جھکایا، لیکن صبرین بے تعصب چہرے کے ساتھ اسے سب پاٹ نظروں سے دیکھے گئی۔ اس کے لیے اب شہزام کی معافی بے معنی تھی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں شہزام صاحب، آپ میرے مالک ہیں، سو آپ جو بھی کہیں، جو بھی کریں صحیح ہوگا۔ اس کے زندگی جملے سن کر شہزام کے سر میں اب درد ہونے لگا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے آج تک کبھی کسی سے نہ اتنا سنا تھا نہ بحث کی تھی۔ اسے صبرین کی ضد فضول لگی تھی۔ کچھ بھی ہو، بہرحال میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تم آرام کرو، تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے اٹھا اور نیچے جا کر کچن سے خود اس کے لیے کھانا گرم کیا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر رکھا۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ صبرین بنا چوں چرا کیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ۔ شہزام نے سوچا اسے صبرین کی منتیں ترلے کرنے پڑیں گے، لیکن صبرین نے بنا اس کی حکم عدولی کیے اٹھ کر چپ چاپ کھانا کھایا۔ وہ بالکل کسی روبوٹ کی طرح بے تعصب تھی، ایسا روبوٹ جسے اس کا مالک جو حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ آن کرو، آن ہو جائے، آف کرو، آف ہو جائے گا۔ شہزام بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ اسے کسی عورت کو منانے کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا صبرین کا یہ انداز عجیب ہے۔ اب جب کہ وہ معافی مانگ چکا تھا تو صبرین کو بھی نارمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ویسی ہی تھی، سرد جیسے برف کی سلھ۔ دوسرے دن صبرین سویرے ہی اٹھ گئی۔ شہزام کافی دیر پہلے کا جاگا ہوا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر حیرانی سے پوچھ پٹا، تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ آرام کرو۔ آپ کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، وہ معمول کی طرح بولی، اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ شہزام اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ ابھی پرسوں ہی اس کی دادی فوت ہوئی تھی اور وہ اب بھی ناشتہ بنانے کے موڈ میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ناشتہ بنانے کی، لازمہ خود بنا لے گی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے منہ دھو کر باہر آئی، شہزام نے اٹھ کر اس کے بازو کو گیٹ میں لے کر روکا۔ صبرین نے بے تعصب نظروں اور مطمئن چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے تو مجھے ہی کرنے دے۔ صبرین نوکرانی کی طرح ادب سے بولی، ہم نہیں کھا رہے، جاؤ چینج کراؤ، میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں۔ وہ اس کے انداز پر بری طرح پریشان ہوا تھا۔ صبرین نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ اسے قید نہیں کر رہا تھا تو پھر وہ جاب پر جا سکتی ہے، لیکن کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ تیار ہونے کے بعد شہزام اسے شہر سے باہر لے گئے۔ صبرین کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، نہ ہی اس نے پوچھنے کی زحمت کی۔ وہ اس سے بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ لیکن جب گاڑی شہر سے باہر ایک قبرستان کے پاس جا کر رک گئی، تب صبرین کو پتہ چلا کہ وہ اسے کہاں لے کر آیا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی دادی، دادا اور پھپھو دفن تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ سپاٹ انداز میں قبرستان کی چار دیواری کو گھورتے ہوئے بولی۔ فاتحہ خوانی کرنے، شہزام نے مختصر جواب دے کر دروازہ کھولا۔ باہر نکل کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے سہارا دے کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ میں فاتحہ خوانی کر چکی ہوں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔
جب آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ صبرین پھر سے کوئی خوش فہمی پالنا نہیں چاہتی تھی۔ عزت دورانی تو فاتحہ خانی کر سکتا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا صبرین بیگم؟ وہ تلخی سے بولا۔ کیا تم مجھے یہ یاد دلانا چاہ رہی ہو کہ میں صرف تمہارا نام نہاد شوہر ہوں؟ تو آپ نے مجھے کب بیوی سمجھا یا بیوی کی طرح برتاؤ کیا؟ منہ بنا کر بڑبڑاتے ہوئے شکایت کر گئے۔ آپ نے خود ہی کہا تھا آپ کا میری فیملی سے کچھ نہ جائے۔ شادی کے شروع دن والا جملہ اسے یاد دلا گئی۔ لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی فاتحہ خوانی نہیں کروں گا۔ نرمی سے کہتا اسے سہارا دیتا آگے بڑھا۔ شہزام نے جیب سے رومال نکال کر سر ڈھانپا، جبکہ صبرین نے بلیک اسکارف پہنا ہوا تھا۔ اگر بتیاں جلانے کے بعد شہزام اچانک دادی کی قبر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کے پتلے لب ایسے ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ صبرین قدرے حیران ہوئی۔ اسے شہزام سے اس قدر نرمی کی توقع نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ ایک انجانا سا احساس اس کے دل میں ابھرا تھا۔ جب شہزام نے دعا ختم کی تب وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، آپ نے میری دادی سے کیا کہا؟ شہزام نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں نے کہا جب تک تم فرمانبرداری سے میرے ساتھ رہو گی میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا تاکہ وہ سکون سے رہ سکے۔ اس کی بات پر صبرین کا منہ بن گیا۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ مجھ پر اعتبار بھی کریں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ دادی کی قبر پر فاتحہ کے بعد انہوں نے دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھی، پھر اپنی پھپھو کی قبر پر آئی۔ شہزام خطبے پر کندہ تصویر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ حیرانی سے کبھی تصویر اور کبھی صبرین کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ دونوں میں اسے سرموف فرق نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبرین تصویر سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ خاتون، اوہ یہ میری پھپھو ہیں۔ صبرین نے تعارف کروانے کے بعد فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ تو تم سے کافی ملتی جلتی نظر آ رہی ہیں۔ فاتحہ کے بعد وہ تجسس سے بولا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات اچھل کود کر رہے تھے۔ میری دادی بھی یہی کہتی تھی کہ میں اور میری پھپھو بالکل ایک جیسی لگتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے پھپھو شائرین کے نام سے بھی بلا بیٹھتی تھی۔ صبرین نے پھر سے دادی کے لیے دکھ میں کھو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کے بے قرار ہو گئے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ تم میں اور تمہاری پھپھو میں 100% مماثلت ہے۔ جعفر اور اس کی بیوی کا تمہارے ساتھ برا سلوک دیکھ کر مجھے شک ہے کہ تم اپنی پھپھو کی بیٹی ہو۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اندازہ لگایا تھا، اب اسے تحقیق کرنی تھی۔ صبرین تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، لیکن فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ ناممکن ہے، میری تو پھپھو نے شادی ہی نہیں کی اور چھوٹی ہی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ دل ہی دل میں وہ خود بھی متجسس تھی۔ شہزام کی اس بات پر اس کی سوچ کا زاویہ اس طرف ضرور گیا تھا، لیکن پھر وہی بات کہ اس کی پھپھو غیر شادی شدہ فوت ہو گئی تھی۔ دونوں قبرستان سے باہر آ گئے۔ شہزام کا نرم رویہ دیکھ کر صبرین نے اسے جھجک کر دیکھا۔ میں اپنی جاب پر جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ شہزام نے ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کی اور آسمان کی وسعتوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اب میرے ساتھ ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں صرف عزت اور ولید جیسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میری ہر کال کا جواب دینا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ صبرین فرما برداری سے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اس سے بحث کر کے ضد کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتی تھی۔ ابھی اسے فرما برداری کے سارے تقاضے پورے کرنے تھے تاکہ اسے جاب پر جانے کا موقع مل سکے اور وہ کافی سارا کما سکے اور شہزام کی فیس ادا کر سکے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔